اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خواب چار طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خواب جو دن میں بندہ مختلف خیالات میں پھنسا رہتا ہے، جب رات میں سوتا ہے تو اس کے وہی خیالات شکل بن کر کے اس کے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر دن بھر کے اندر کسی ایک کام میں مشغول رہا ہے تو رات کے خواب میں وہی چیز اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کے اخلاق کا غلبہ ہے، خون زیادہ ہے یا بلغم زیادہ ہے یا سودا یا صفرہ زیادہ ہے، ان اخلاق کے اندر بگاڑ اور فساد ہے، تو ان کے فساد اور ان کے غلبہ کی وجہ سے بھی بہت سارے خواب نظر آتے ہیں۔ ایسے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے القاء کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شیطان خواب کے اندر بندے کو ڈراتا ہے، تو ایسے خوابوں کو نہ تو کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور نہ ایسے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہیے، بلکہ مختلف روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسے خواب اگر نظر آئیں جن میں شیطان بندے کو خواب میں ڈراتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد میں بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے۔ تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پہ تھوک دے، تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ تھتکار دے تاکہ شیطان دفع ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور کروٹ بدل کر کے سو جائے۔ لیکن اگر اٹھ کر کے بیدار ہو جائے، وضو بنائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ شیطان دفع ہو جائے۔ اور ایسے خوابوں کو کسی سے بیان بھی بندہ نہ کرے تو خواب میں جو دیکھا ہے اس کا کوئی نقصان دیکھنے والے کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے بندوں کو ڈرانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے خواب بندوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ خوش ہو، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو اور نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو، تو اسی طرح برے خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بیان کرو گے، اگر ڈرو گے تو شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔ اس نے ڈرانے ہی کے لیے یہ سب کیا تھا، بندہ ڈر گیا اور پھر اس طرح سے پریشان ہو گیا تو شیطان خوش ہوا کرتا ہے۔ تو خواب کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، لیکن ہر خواب نہیں۔ تو ایک تو خواب جو بیکار اور فضول ہوتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، دوسرے خواب شیطان کے ڈرانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فرشتے کے القاء کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے خوابوں کے اندر جو ہو چکا ہے یا ہونے والا غیب ہے اس کو بندوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے، تو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ایسے خوابوں کی تعبیر جو صحیح تعبیر بتانے والا ہے وہ اگر بتائے تو ویسا ہی نمودار ہوا کرتا ہے۔ اور ایک خواب کی قسم اور ہے، ایسے خواب جو اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں۔ تو ایسے خواب جو خدا کی طرف سے القاء ہوتے ہیں ان کے اندر خواب کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ جیسا دیکھتا ہے خواب کے اندر ویسا ہی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے اس کی تعبیر پوچھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں جو القاء ہوتا ہے ان کی تعبیر نہیں معلوم کرنا پڑتا، جیسا بندہ دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے۔